ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کے آزمائش ہونے کے متعلق بتایا اور یہ کہا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، اچھے اعمال کس کے ہیں، برے اعمال کس کے ہیں، اور انہی اعمال پر پھر لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں کی سزا یا جزا کے متعلق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ زندگی بنائی ہے، تو اب اس آزمائش میں انسانوں کو بیلنسڈ رکھنے کے لیے یہ کہا، آخر میں اختتام کیا العزیز اور الغفور پر۔ العزیز کا مطلب جس میں شدت ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، یہ اس لیے کہ دیکھو تم اس اختبار میں، اس امتحان میں کمزوری کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ العزیز ہیں۔ ہاں اگر کوشش کے باوجود کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو مایوس بھی مت ہونا، کیونکہ وہ الغفور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا۔ کیوں؟ آسمانوں کی تخلیق کے ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ نے یہ فرمایا دیکھو آسمانوں کی طرف کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پے در پے ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا۔ اور یہ آسمان، جیسے ہم نے کہا کہ آسمان تو ہر بلند چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہ ستاروں سے آگے پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر آسمان ہے، اور اس آسمان سے پہلے یعنی جو 7واں آسمان ہے، جو قریبی آسمان ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ہمیں باتیں بتائی ہیں، اور قرآن میں اس کے متعلق کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے یہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کی گنتی 7 ہے۔ آسمانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی عدم توازن، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے جو تخلیق کیا اور کیسے، آپ ایک مرتبہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ دہرایا کہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، سوچیں۔ پہلی چیز ما تری، آپ نہیں دیکھیں گے، ایک مرتبہ دیکھنا ہو گیا کہ آپ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھیں گے، کوئی نقص نہیں پائیں گے۔ نقص ہوگا تو نظر آئے گا۔ اچھا ایک مرتبہ کہا کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی تخلیق کو، فرجع البصر، دوبارہ نظروں کو لوٹائیے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا، غور سے دیکھو، آسمانوں میں کوئی نقص تو نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آیا، چلو فرجع البصر، دوبارہ دیکھو۔ هل ترى من فطور، کیا کوئی شگاف، کوئی ایسی جگہ جو سپیس ہو جو کہ بری لگ رہی ہو، جو نقص والی ہو، کوئی اس میں ایسی چیز تمہیں نظر آ رہی ہو، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہو، ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے امتحان کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کی تخلیق کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھو کتنی بہترین، کتنی خوبصورت تخلیق ہے، کوئی کسی قسم کا نقص نہیں۔ تو جس اللہ نے یہ تخلیق کیا اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اس اللہ کی ذات بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ تو تمہیں جو امتحان دیا گیا زندگی میں کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے، برے اعمال کون کرتا ہے، تو تمہیں اچھے اعمال کیسے کرنے چاہیے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ہر چیز کو بغیر نقص کے پیدا کیا ہے، تو وہ تم سے بغیر نقص والے اعمال چاہتے ہیں، اچھے اعمال چاہتے ہیں۔ دیکھو آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھو، کتنا خوبصورت ہے سب کچھ، کتنا بہترین ہے سب کچھ، کتنا مکمل ہے سب کچھ۔ اس ذات کے لیے عمل کرنا ہے نا تمہیں، تو اس ذات کے لیے بہت اچھا عمل کرو، بہترین عمل کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی پاکیزہ ہیں، اور عمل بھی صرف وہی قبول کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ میں ہے آیت 27 میں، اس کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے، یعنی عمل کی خوبصورتی۔ قرآن کا اسلوب یہ بھی ہے کہ اور بھی کئی مقامات پر قرآن نے یہ کہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بڑا خوبصورت بنایا تاکہ تمہیں آزمائے، جیسے سورہ کہف میں ہے آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور بھی کچھ جگہ پر اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو زمین کی زینت بنایا، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، سبزہ زار ہیں، اور کتنی چیزیں، کتنی خوبصورت زمین بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے آزمائیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، زمین اور زمین کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ کیا ریلیشن ہے؟ اہل علم نے مختلف اس کی تفاسیر کی کہ ایسا کیوں ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک تفسیر ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، تم عمل بھی اتنا ہی اچھا کرو، کرنے کی جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اس کی ایک عجیب تفسیر کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کو اتنا خوبصورت بنایا، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ کا کہا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ آسمان و زمین کی خوبصورتی میں لگ کر اس خوبصورتی کے خالق کو مت بھول جانا، تاکہ آزمائش کس چیز میں ہے؟ اس خوبصورتی کے بعد جو کہا گیا نا کہ ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ تمہیں آزمائیں، یہاں پر بھی آزمائش کا ذکر ہے، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ کیوں یہ کہا گیا کہ یہ خوبصورتی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، کہیں اسی خوبصورتی میں کھو مت جانا، ایسا کھونا کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ تو آزمائش اس میں ہے کہ اتنی خوبصورتی میں کون ہے جو خوبصورتی کے خالق کو یاد رکھتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو متعلق رکھتا ہے، اور کون ہے جو اسی دنیا کی خوبصورتی میں بہہ کر اس خالق کو بھول جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ تم اپنی نظروں کو دوڑاؤ، تم اپنی نظروں کو دیکھو، تمہیں کسی جگہ پر کوئی بھی شگاف، کوئی بھی نقص نظر نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ یہ رحمان کی تخلیق ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے بعد اپنی صفت رحمان کیوں ذکر کی؟ یہ کیوں نہیں کہا ما ترى فی خلق الجبار من تفاوت، ما ترى فی خلق المتکبر من تفاوت، ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق ہمارے لیے سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ آسمان جیسا آسمان کو اللہ نے بنایا، آسمان کی جو سیٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس کی جو ترتیب لگائی، اس کو جو تخلیق کیا، وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ زمین کو جو تخلیق کیا، زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا۔ امن جعل الارض قرارا، کیا اللہ وہ ذات نہیں ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا؟ ورنہ تو یہ زمین تمہیں لے کر ہچکولے کھاتی رہتی، ہلتی رہتی۔ اس کی آب و ہوا کو دیکھو، انوائرمنٹ کو دیکھو، اوزون لیئر جو ہے اس کو دیکھو، اس کے موسموں کو دیکھو، سورج کا اس زمین سے ڈسٹنس دیکھو۔ زیادہ قریب ہوتے سارے لوگ کوئلہ بن جاتے، زیادہ دور ہوتا سورج تو سارے لوگ برف بن جاتے۔ یہ ہے اس رحمان کی تخلیق، اس لیے اللہ نے اپنی صفت یہاں پہ الرحمن ذکر کی۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ پر اپنی مختلف صفات جو ذکر کی، ان میں بہت گہرے میننگز ہیں، بہت گہرے معانی ہیں ان کی، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ ذکر ہو چکا آسمانوں کی طرف دیکھنے کا۔ ایک دفعہ کہا کہ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی تفاوت نہیں پائیں گے، کوئی فرق نہیں پائیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح یہ کہا کہ تم دوبارہ اپنی نظروں کو دوڑاؤ تو تمہیں کہیں پر کوئی شگاف تک نہیں ملے گا۔ 2 مرتبہ نظر کا دوڑانا ہو گیا۔ ثم ارجع البصر کرتین، تم پھر اپنی نظروں کو لوٹاؤ 2 مرتبہ۔ کرہ ایک مرتبہ کو کہتے ہیں، کرتین 2 مرتبہ، تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نظروں کو دوڑاؤ، جیسے مرضی دیکھو، جس مرضی انسٹرومنٹس کے ساتھ دیکھو، جس مرضی ذریعے سے دیکھو، اور تم دیکھو ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں تمہاری طرف واپس لوٹ آئیں گی، خاسئا کیسے؟ ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی۔ ذلیل کا کیا مطلب ہے؟ خاسئن کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا اتنا کمتر ہونا، کسی چیز کا ایسا ہو جانا کہ اس میں کوئی عزت کا پہلو نہ ہو، بہت زیادہ اس کا گرا ہوا ہونا،
ایسا کہ وہ آدمی ایک چیز کے لیے محنت کرے تو اس کے بعد اس کا مقصد اس کو نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ سورۃ المؤمنون میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو جہنم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کہنا چاہیں گے، درخواست کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ کیوں؟ ان کا ایک جرم یہ بھی گنوایا، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ سے معافیاں مانگا کرتا تھا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ اس جہنم میں، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ تو یہ خسا کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا رسوا ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں تم کوشش کر دیکھو، بار بار کوشش کر دیکھو۔ یہ دیکھیں، یہ آیت جب سے نازل ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ ابھی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، کتنی آگے بڑھ چکی ہے، آگے مزید بڑھے گی، اللہ کے علم میں ہے کتنی بڑھے گی۔ جتنی بھی بڑھ جائے یہ آیت قیامت تک کے لیے۔ تم جیسے مرضی آسمانوں کو ٹٹول لو، جیسے مرضی تم ان کو سرچ کر لو، جیسے مرضی کوئی ایک چیز بھی اگر تم نقص کی نکال دو تو تم نہیں نکال سکو گے۔ کوشش کر کے دیکھ لو کیا ہوگا۔ تمہارے اوزار، تمہارے انسٹرومنٹس، تمہارے ذرائع، ریسورسز سارے اس چیز میں کھپ جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ایسا کہ جس سے تم نقص نکال سکو۔ ہاں، اس چیز کو جب بار بار دیکھو گے تو تم یہی کہہ اٹھو گے کہ یہ سب کچھ بہت کمال کا ہے، یہ سب کچھ حیران کن ہے، یہ سب کچھ کسی عام آدمی یا انسان کی تخلیق کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی تم بار بار کہہ اٹھو گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 191 میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں، تو کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ تو خوبیوں کو پتہ چلے گا۔ حسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تھکا ہوا ہونا۔ تو آنکھیں ایک تو رسوا، خاصیاً کا مطلب کیا ہے کہ تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر اس نیت سے دیکھو گے کہ نقص نکال سکو، دیکھیں نا وہ آدمی جو کسی میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بڑی اس نے جاسوسی کی، مطلب وہ اس نے اتنی محنت کی، اپنا آرام بھی برباد کیا کسی کی جاسوسی کے لیے، اپنا وقت بھی برباد کیا، اپنا مال بھی برباد کیا۔ بعد میں جاسوسی کرنے کا مقصد یہ تھا کوئی نقص ہاتھ آئے، جب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نقص تلاش کرنے کے لیے آسمانوں کی سرچ کرنے کی کوشش کی تو اس کا کیا ہوگا، ذلت ملے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور تھک جاؤ گے تم۔ کیا مطلب تھک کیسے جاؤ گے؟ کچھ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ حسیر اصل میں کہتے ہیں ایک ایسے پرندے کو جس کے بال نوچ لیے جائیں، جس کے بال سارے نوچ لیے جائیں، اور دیکھیں کہ وہ پرندہ کیسا ہوگا جس کے بال نوچ لیے جائیں۔ حسرت کا لفظ سنا ہے؟ حسرت کیوں بندے کو کہتے ہیں کہ حسرت ان پر، قرآن میں بھی ہے حسرات علیہم، ان لوگوں پر حسرت ہوگی۔ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ دنیا میں ایسے عمل کرتے رہے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے۔ حسرت اس طرح کی چیز ہے کہ ایک پرندہ اس کے بالوں پر نوچ لیے گئے، اور اس پہ کتنا ترس آ رہا ہوتا ہے، اس پرندے پہ کتنا ترس آ رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نا، بالکل وہ کیسا عجیب و غریب لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسیر، کہ تمہاری، اور اسی لیے جو آدمی بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود کسی چیز کو نہ پا سکے اور بہت زیادہ تھک جائے، بہت زیادہ درماندہ ہو جائے، یہ نہیں کہ اس میں اٹھنے کی طاقت نہ رہے، ایک کام کیا جس مقصد کے لیے کیا وہ نہیں ملا اور اس میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں، اس کو کہا جاتا ہے حسیر۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظروں کا یہ حال ہوگا، تمہاری کوششوں کا یہ حال ہوگا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش کرنا چاہو گے۔ تو یہ سارا کچھ کس کے بعد کہا جا رہا ہے؟ اچھے اعمال میں آزمائش کے بعد۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کون تم میں سے سب سے بہترین عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر اپنی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً بلا شبہ، لام اس میں جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تاکید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بات میں زور پیدا کرنا،
اور قد بھی، والا قد میں لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، بعد میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، زَيَّنَّا ہم نے خوبصورت بنایا، اس کا مادہ ہے زا یا نون، اور یہ کہا جاتا ہے خوبصورتی کو۔ کسی چیز کو مزین کر دینا، خوبصورت بنا دینا۔ السماء ہم نے اس کا مادہ پہلے پڑھ لیا، سین میم واو، اور بلندی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، جو چیز بھی اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں۔ الدنیا، دنیا اس کا مادہ ہے دال نون واو، اور اس کا معنی ہوتا ہے قرب، قریبی چیز، قریبی جگہ۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قریب الفنا ہے، بہت جلد فنا ہونے والی، بہت جلد ختم ہو جانے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی دنیا رکھا۔ دال نون واو، دنو۔ اور آسمان، یہاں پہ آسمان دنیا کو آسمان دنیا کیوں کہا گیا؟ یہ سب سے قریبی آسمان ہے، یعنی 7واں آسمان، باقی 6 آسمان اس کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو حیات الدنیا کہا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی قریب ختم ہونے والی ہے۔ بمصابیح، مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے اور کہتے ہیں چراغ کو۔ اس کا مادہ ہے صاد با اور حا۔ صاد با اور حا اصل میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں، کلر کو کہتے ہیں، سرخ کلر کو۔ اچھا، اس سے صبح کا لفظ نکلا۔ صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے کیا چیز آتی ہے؟ سرخی، اس لیے اس کو صبح کہتے ہیں۔ چراغ کو مصباح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ جلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ روشنی پر بھی بولا جانے لگا یہ لفظ نا، پہلے تھا سرخی پر بولا جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ روشنی پر بھی بولا جانے لگا۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو بنا دیا۔ جیم عین لام اس کا مادہ ہے، اور یہ جمع متکلم ہے۔ جمع متکلم کا کیا مطلب؟ زیادہ لوگ بات کرنے والے جب بات کر رہے ہوں، لیکن یہاں پر جمع متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، اور یہاں پر جمع یہ بات میں تاکید، عزت اور احترام پیدا کرنے کے لیے، اللہ اپنے مرتبہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا اس کو۔ ہاں سے مراد کیا ہے؟ ان مصابیح کو، ان چراغوں کو، ان چراغوں کو۔ ہاں یہ مؤنث کی ضمیر ہے، واحد مؤنث کی، غائب کی۔ تو مصابیح جب جو جمع ہوتی ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے عربی زبان میں۔ مؤنث یعنی اس کے کلام کے لیے جو اس میں تبدیلیاں آئیں گی وہ تبدیلیاں آئیں گی جو مؤنث کے لیے آتی ہیں۔ جیسے وجعلناہ نہیں کہا، وجعلناہا کہا، حالا مصباح اکیلا لفظ ہے، یہ مذکر ہے، لفظ یہ مذکر ہے، لیکن یہ جمع ہوئی تو جمع کبھی کبھی مذکر کی جمع بھی مؤنث کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ وجعلناہا، اور ہم نے اس کو بنایا رجومن۔ رجومن را جیم میم اس کا مادہ ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور کبھی کبھی اس سے معنی مارنا نہیں ہوتا بلکہ جس چیز سے مارا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے۔ اسی سے ایک لفظ نکلا رجمن۔ رجمن کا معنی ہوتا ہے تکے لگانا۔ سورۃ الکہف میں ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا نا کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتا یہ کتنے نمبر پر تھا، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اللہ کہتے ہیں اندھیرے میں نہ دیکھتے ہوئے تکے لگا رہے ہیں۔ تو تکا اس کو کیوں کہا گیا؟ اٹکل پچو کیوں کہا گیا؟ اندازے سے باتیں کرنا کیوں کہا گیا؟ کہ بس ایسے ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو اس میں بھی مارنے کا ایک معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رجم کا ایک معنی ہوتا ہے تہمت لگانا۔ تہمت لگانے کو بھی رجم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں بھلا؟ جو بندہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے وہ کسی پتھر سے کم نہیں ہے، اس کا زخم شاید پتھر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھی رجم کہتے ہیں۔
بالغیب، قرآن کریم میں جہاں پر عفواً رجوماً، اور یہ رجم کی جمع ہے رجوم، للشیاطین، شیاطین کے لیے، شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور یہ شطن شین طا نون اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونے والا، دور ہونے والا۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور کبھی کبھی اس کا معنی مخالفت کرنا بھی ہوتا ہے، شیطانہ کا معنی مخالفت بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب بڑکتا ہوا۔ اعتدنا، عین تا دال اس کا مادہ ہے۔ عدد اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو وقت سے پہلے تیار کر کے رکھنا، کسی چیز کو وقت سے پہلے تیار کر کے رکھنا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی لفظ بولنے کی جیسے ہی کوشش کرتا ہے تو اس لفظ کو لکھنے کے لیے پہلے سے ہی ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس مادہ سے لفظ ہے عتید، عین تا دال سے، کہ وہ پہلے سے ہی تیار ہے۔ تو اعتدنا کا کیا معنی؟ ہم نے پہلے سے ہی ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کس چیز کو؟ عذاب السعیر، بھڑکتے ہوئے عذاب کو۔ عذاب یہ عین ذال اور با اس کا مادہ ہے، اور اس کے 3 معنی ہیں، عین ذال اور با۔ ایک معنی ہے اس کا خوشگوار میٹھا پانی۔ عرب لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، صحراؤں میں پانی ناپید ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، تو جب کبھی صحرا کی شدت کی گرمی میں کسی جگہ پہ پانی مل جائے اور پانی ہو بھی وہ ٹھنڈا اور پینے کے قابل و میٹھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماء عذب، میٹھا پانی۔ یہ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ عذب ان تنکوں کو بھی کہتے ہیں جو پانی پر گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پیا نہیں جاتا۔ اب یہ پہلے جو ہم نے معنی بیان کیا اس میں خوشحالی کا معنی ہے، اب یہ اس کا عذاب کی طرف جو معنی جا رہا ہے نا، وہ ان تنکوں کو کہتے ہیں جس میں جو پانی کے اوپر آ جاتے ہیں اور پانی گندا ہو جاتا ہے، آدمی پی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح عذوب یا عاذب، عذوب یا عاذب، یہ دونوں لفظ یہ اس گھوڑے کو یا اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی بھوک مر چکی ہو پیاس کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے، پھر اس کا کوئی چیز نہ کھانے کو دل چاہے نہ پینے کو دل چاہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی ایسی حالت سے کبھی سامنا ہوا؟ جب کبھی یہ حالت ہوتی ہے بڑی یہ تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، یعنی شدت کی پیاس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل ایسا اچاٹ سا ہوتا ہے کہ نہ اس کو پیاس اب لگتی ہے، یعنی پیاس تو لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن نہ پانی پینے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے نہ کھانا کھانے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ عجیب سی بے چین سی طبیعت ہوتی ہے، عجیب سی بے چین طبیعت بندے کی ہو جاتی۔ تو عذاب میں بھی اصل میں بندے کی کوئی ایسی بے چینی اور ایسی شدت اور ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کا بیان بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اسی طرح تکلیف کو بھی عذاب کہا جاتا ہے، تیسرا معنی اس کا کوئی بھی تکلیف اس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ سعیر کا کیا معنی ہے؟ سین عین را اس کا مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز شعلہ یا کوئی چیز بھڑکائی ہوئی۔ ایک ہے النار، النار کا مطلب ہے کہ عام آگ، سعیر کا معنی ہوتا ہے وہ آگ جو بہت زیادہ بھڑکائی جائے، وہ ہے سعیر۔ اس طرح سخت بھوک کو بھی سعیر کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سخت بھوک میں بھی بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں نا شعلے ابھر رہے ہیں،